او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل صد عزت بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سورۃ العصر قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے انداز کو، ان کے کام کو بھرپور طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت مکمل قرآن مجید نازل نہ کرتا، صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا، تب بھی یہی ایک صورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ایسی زبردست صورت ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العزت زمانوں کی قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین سے منقول ہے کہ زمانے کی قسم جو کھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو زمانے کی قسم کھائی وہ مطلق زمانے کی قسم کھائی، اس کے اندر ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں زمانوں کے اللہ رب العزت نے مطلق زمانے کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان شدید نقصان میں ہیں، بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ بڑے نقصان کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لفی خسرین کی جو تنوین ہے، خسرین کے نیچے جو دو زیر ہیں، یہ دو زیر ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑے نقصان کا، کہ بہت بڑا بھاری نقصان ہونے والا ہے، بڑا زبردست نقصان ہونے والا ہے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اگر وہ انسان یہ چار کام نہ کرتے ہوں، پھر اللہ رب العزت نے آگے چار کاموں کو بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے انداز کو بیان کیا ہے کہ انبیاء دنیا میں آتے تھے سوئی ہوئی انسانیت کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اور ان کی بے ہوشی یا مدہوشی یا ان کی مستی یا ان کی عیش کوشی کو توڑنے کے لیے، کہ عیش و عشرت میں جو انسان پڑے ہوئے ہیں اور پڑھ کے اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ رب العزت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اپنے انجام سے بے پرواہ ہو گئے، قبر، حشر، میدان محشر، قیامت کا دن، جہنم کی ہولناکیاں، ان کے عذابات، یہ سب ان کے ذہنوں سے محو ہو گئے۔ تو ان انسانوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہماری جو حالت ہے، وہ یہی حالت ہے کہ ہم پر غفلت حاوی ہو چکی ہے۔ ماحول ایسا بنایا جا چکا ہے کہ مسلمان آخرت سے غافل ہو گیا، مسلمان اللہ رب العزت سے غافل ہو گیا، مسلمان اپنے کاندھے پہ کئی جنازے اٹھا کے لے جا کے قبرستان میں مٹی کے نیچے ڈال کے زمین کا پیون بنا کے واپس آ جاتا ہے، مگر کبھی ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ زمین کا پیون ایک دن مجھے بھی بننا ہے، ایک دن مجھے بھی اسی قبر میں جا کے، اسی زمین میں جا کے زمین کا حصہ بن جانا ہے، یہ خیال نہیں آتا۔ کتنوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستانوں میں کھڑے ہو کے ہنستے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کے مذاق کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس شخص پہ بے انتہا غصہ آتا ہے جو قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنستا ہے۔ یہ وہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ تو سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ تو سامنے خبروں کو دیکھ کے اپنے انجام کے بارے میں سوچنے کی جگہ ہے، وہ تو یہ سوچنے کی جگہ ہے کہ ایک وقت ایسے ہی میری بھی ایک ٹوٹی پھوٹی خبر بنی ہوئی ہوگی اور اس کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوگا، اور اس کی بھی زیارت کرنے والے لوگ بھول چکے ہوں گے اس خبر کی زیارت کرنا، ایک وقت مجھ پہ بھی ایسا آنے والا ہے۔ تو غفلت ہمارے اوپر بھی طاری ہو چکی ہے، اور یہ باقاعدہ محنت کر کے طاری کی گئی ہے۔ غفلت ہمیں غافل بنایا گیا ہے، ہر طرف مادیت کو دکھایا جا رہا ہے، ہر طرف دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، ہر طرف دنیا کے عیش کو دکھایا جا رہا ہے۔ موبائل کھولتے ہی اس کے اندر دنیا نظر آتی ہے، اور ہر ایسی چیزوں کا ایڈ آتا ہے کہ آپ یہ چیز پہن لیں آپ بہتر دکھیں گے، آپ یہ چیز استعمال کر لیں آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ کچن کے چھوٹے چھوٹے سامان بھی دکھائے جاتے ہیں، اور جوتے اور چپل بھی دکھائے جاتے ہیں، ہر چیز دکھائی جاتی ہے، اور یہی دیکھ رہے ہیں ہم، یہی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف بس دنیا 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 کی باتیں، یہی ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے غفلت طاری ہو رہی ہے، اور محنت کر کے باقاعدہ غافل بنایا جا رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں ایسے ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف ہم یہ حالات دیکھیں کہ باطل اپنی جگہ پہ چوکنا ہو چکا ہے اور ہر طریقے سے مسلمانوں پہ اپنا شکنجہ کسنے کو تیار ہے، اور پوری محنتیں ان کی، ساری انرجی، ساری طاقتیں، سارا زور اس پہ لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو صرف برائے نام مسلمان باقی رکھا جائے، اسلام کی روح ان کے دلوں میں سے کھینچ لی جائے، نکال لی جائے اور ان کو صرف مسلمان نام کے مسلمان باقی رکھا جائے۔ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے اور بہت زبردست طریقے سے محنت ہو رہی ہے۔ ہر طرف ظلم و زیادتی۔ کون سا ملک ہے مسلمانوں کا جہاں پہ یہ حالات نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں؟ کون سا دن ہے میرے بھائیوں جب ہم اخبار کھولتے ہیں یا نیوز پیپر کھولتے ہیں تو مسلمانوں کی بدحالی کی خبریں نہیں پڑھتے؟ کون سا دن ہے؟ تباہی، بربادی مسلمانوں کی، اس کو پیش کیا جاتا ہے، چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بڑے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ہر طرف ظلم، زیادتی، مرنے والے ہم، مارے جانے والے ہم، کٹنے والے ہمارے بچے، پوری دنیا کے اندر یہ حالات اس وقت بن رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے حالات فلسطین کے، کیسے حالات دوسرے ملکوں کے، بہت سارے ہم میں سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ 10-12 سال پہلے شفا نام کی ایک چھوٹی سی بچی، 1 مہینے کی بچی، اس بچی کی تصویر اخباروں میں آئی تھی، فلسطین کی رہنے والی بچی، اس کی کنپٹی پہ گولی کا نشان ہے۔ میرے بھائیوں ایسی چیزیں ذہنوں سے نکلتی نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بچے نے کہا تھا کہ وہاں کے کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمان 5 وقت کی نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، ہم 6 وقت کی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں روزانہ، کوئی دن بغیر نماز جنازہ پڑھے کہ نہیں گزرتا۔ قبرستان میں ہماری خبروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے یہ حالات ہیں اس وقت۔ گہرائی میں آپ جتنی دیر اس کے اوپر بات کرنا چاہیں بات کر سکتے آپ کہ ایسے حالات اس وقت پوری دنیا کے ہیں۔ مایوسی کی خبریں ہر طرف سے، یہ حال۔ پھر اوپر سے ہمارے اپنے بھائی مدینہ منورہ کے اندر تھیٹر اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے، سینما ہال کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ خبر دل کو مٹھی میں لے کے دبانے کے برابر نہیں ہے؟ برابر ہے۔ دل ایسا لگتا ہے جیسے لے کے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو، بھیج دیا اس کو، ایسی خبر۔ ہر طرف یہ حالات میرے بھائیوں، ایسے حالات۔ پھر اپنے ملک کے حالات کا ہم جائزہ لیں کہ کیسا ہمارے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے، آئے دن کیسے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، نفرت کا زہر کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ 10-12 سال پہلے، 15-20 سال پہلے ہو سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جن کے ذہنوں میں تعصب تھا، نفرت تھی، نفرت کا زہر ان کے رگوں میں سمایا ہوا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، کبھی موب لنچنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں، کسی ایک مسلمان کو بھیڑ پکڑ کے، ایک جماعت پکڑ کے، گروہ پکڑ کے اتنا مارتا ہے کہ مارتے مارتے مار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نفرت ایک آدھا فرد کے ذہن میں ہوتی تھی، اب جماعتوں کی جماعتیں ساری اسی نفرت کے زیر اثر، ایک کسی غریب مسلمان کو، کسی کمزور مسلمان کو پکڑ کے اس کو پیٹتے ہیں اور اس کی زبان سے ایسے جملے نکلواتے ہیں کہ جو جملے سن کے ان کے دل کی تسکین ہوتی ہے، اور پھر چھوڑتے نہیں، مار دیتے ہیں اس کو۔ یہ نفرت اتنی زیادہ پھیلائی جا چکی ہے، میڈیا کے ذریعے سے صبح سے شام تک یہی زہر اگلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے مدعے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ مہنگائی سر توڑ کے آسمان کی چھت تک پہنچنے کے قریب ہے، ایسی کیفیت ہے، غریب جی نہیں سک رہا۔ لیکن یہ تمام چیزوں سے نظریں ہٹا کر، ذہن ہٹا کر، سب کا ذہن بس ایک ہی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان محبت کے قابل نہیں ہے، مسلمان نفرت کے قابل ہے۔ پھر غلط خبریں چلائی جاتی ہیں اور چلا کے لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، جس کا ہم نے مشاہدہ خاص طور پہ پہلے لاک ڈاؤن کے موقع پہ کیا تھا کہ کتنی زیادہ نفرت پھیلائی جا چکی ہے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارا وہ ملک جو ملک شروع سے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، وہ ملک جس ملک کے اندر ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی اور سارے مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اور مل جل کے رہا کرتے تھے، وہ ملک جس ملک کے اندر ایک محلے کے اندر مسلمانوں کے بھی گھر ہیں، برادران وطن کے بھی گھر ہیں، مسلمانوں کا پڑوس، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا پڑوس برادران وطن کے ساتھ ہے اور بہت اچھے طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ کیفیت ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ کسی مارکیٹ پلیس میں، کسی بس اسٹینڈ میں، کسی ریلوے اسٹیشن پہ آپ اپنے شرعی لباس میں، جس کو اسلامی لباس ہے، اسلامی حلیے کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ آپ چلے جائیں اور لوگوں کی نگاہوں کو پڑھنے کی کوشش کریں،
کئی نگاہیں آپ کو ایسی ملیں گی جن نگاہوں میں آپ کے لیے حقارت ہوگی، آپ کے لیے نفرت ہوگی، آپ کے لیے ذلت ہوگی، آپ کی تذلیل صاف ان کی آنکھوں میں پڑی ہوئی پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ انسان نہیں ہیں۔ یہ اثر ہے نفرت پھیلانے کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے یہ جو پرانی تہذیب ہے مل جل کے رہنا یہ ختم ہو جائے اور صرف ایک ہی رنگ ہمارے ملک کے اندر غالب ہو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جائے اور ظلم و زیادتی کی جائے۔ منصوبہ اب سے نہیں بن رہا، منصوبہ 100 سالوں سے بنایا جا رہا ہے اور اس منصوبے پہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد ہیں جو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، لاکھوں افراد ہیں جو اپنے خاندان سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو غالب کر کے رہیں گے اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے، اپنے خاندان والوں سے بھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو راتوں کو 3-4 بجے کے وقت میں اٹھ کے وہ گراؤنڈ میں جا کے محنت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایک منصوبہ ہے ان کے ذہن میں اور ایک جٹ ہو کے محنت کر رہے ہیں، متحد ہو کے محنت کر رہے ہیں کہ حالات مسلمانوں پہ کیسے لائے جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں کئی چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر پائی جائے۔ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات جیسے بھی آ جائیں سارے مسلمان ایک ہو کے کھڑے ہوں گے، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہ صرف بولنے سے ہوگا، نہ صرف سننے سے ہوگا، یہ میرے بھائیوں یہ ہوگا جب اس کے پیچھے قربانیاں ہوں گی، جب اس کے پیچھے محنتیں لگیں گی، جب اس کے پیچھے ہماری فکریں لگیں گی، ہماری صلاحیتیں لگیں گی، ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے اکابر کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوں گے۔ ہم کہیں گے حضرت آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ہر حکم پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ایک تحریک، حضرت کی فکریں، سوچیں، کوششیں، چونکہ حضرت کو اس عاجز نے جتنا دیکھا ہے ملک کے حالات اور دنیا کے حالات پہ بہت گہری نظر حضرت کی، اور شروع سے پڑھائی کے دور سے حضرت کی فکریں یہ ہے کہ کیسے ہمارے ملک کے اندر حالات بہتر ہوں۔ اس میں ہماری غلطی ہے، یہ حالات یہاں تک جو آئے اس میں ہماری غلطی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں 800 سال تک زبردست انداز میں ہم نے حکومت کی ہے، انصاف کے ساتھ کی ہے اور بہت بہترین مثالیں ہم نے قائم کی ہیں، لیکن ایک غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام برادران وطن تک نہیں پہنچایا۔ دوسروں کی عبادت گھروں کو اسلامی حکومتوں کی طرف سے گرانٹ ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، باقاعدہ بیت المال سے، اسلامی حکومت کے خزانے سے ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، ان کی تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اللہ کا پیغام ویسے نہیں سنایا گیا جیسے سنانا چاہیے تھا، جیسے بتانا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کو جب ہم نے بتایا ہی نہیں، ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی قہر سے، غضب سے بچانے کے لیے توحید ضروری ہے آپ کے لیے، ہم نے بتایا ہی نہیں، تب وہی کریں گے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے۔ حضرت نے دینی دوستی کے ایک ہلکے پھلکے نام کے ساتھ ایک عمل شروع کیا، ہلکا پھلکا نام ایسا نہ ہو کہ دکھنے والوں کو لگے کہ بھئی یہ کچھ ہے، ہلکا پھلکا نام دینی دوستی، اس نام سے حضرت نے ایک عمل شروع کیا اور مسلمانوں کو جوڑنے کا، آپس میں مل کے بیٹھنے کا۔ دینی دوستی ایک کثیر المقاصد عمل ہے، کئی مقصد ہیں اس کے، بہت سارے مقصد۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو دین بیزاری پائی جا رہی ہے، دین سے دوری پائی جا رہی ہے، غفلت پائی جا رہی ہے، اس غفلت کو دور کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں۔ اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا کر کے نہیں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بیکار نہیں پیدا ہوئے تم مقصد کے تحت پیدا کیے ہو۔ تم کیا، اللہ نے کائنات کی کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، آسمان سے زمین تک کا جو ہمیں ایک ذرہ بھی اگر نظر آ رہا ہے تو اللہ کے اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اللہ نے حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا، اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کی دوسری مخلوقات کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو، عبادت کرو اللہ کی، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی غفلت کو دور کرنے کا ایک کام دینی دوستی کے ذریعے سے،
مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ایک کام دینی دوستی کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں آ سکتی جو مٹھی میں آتی ہے، ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں آ سکتی۔ ایک انگلی سے بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو کام پوری مٹھی بنا کے کرتا ہے۔ پوری مٹھی بننے سے پاور آتا ہے، طاقت آتی ہے۔ تو مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے مسلمان، اس وقت تک میرے بھائیوں دنیا میں کوئی انقلاب لانے کے مسلمان قابل نہیں ہوں گے، جب تک پٹتے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے ہم، اور ہر کوئی ہمیں مارتا رہے گا۔ جیسے فٹ بال کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، ہم فٹ بال بنے ہوئے رہیں گے، کبھی یہ قوم مارے گی، کبھی وہ قوم مارے گی، کبھی میانمار میں کچھ ہوگا، برما میں کچھ ہوگا، کبھی کہیں کچھ ہوگا، کبھی کہیں کچھ ہوگا جس کو ہم بول بھی نہیں سکتے۔ معصوم بچوں پہ بمباری ہوتی رہے گی، جیسے سریا میں ہوئی تھی۔ 20,000 بچوں کو ایسے زہریلے آکسیجن کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا کہ وہ بچے فوراً مرتے بھی نہیں تھے، تڑپ کے مرتے تھے۔ ان کی تڑپنے کی ویڈیوز اگر انسان دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ جائے، ایسے تڑپ کے مرتے تھے۔ اور سریا میں خون بہ رہا ہے، اور نیچے کوئی لکھتا ہے کیپشن کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ خون بقرعید کے موقع پہ جانوروں کا بہایا جا رہا ہے، بلکہ یہ خون مسلمانوں کا ہے جو گلی کے اندر ایسے بہ رہا ہے جیسے بقرعید میں ہمارے گھروں کے دروازوں سے جانوروں کا خون نکلتا ہے۔ یہ حالات ہوتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے جب تک ہمارے درمیان اتحاد نہیں پیدا ہوتا۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہر جماعت کے مسلمان کو، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی جماعت کے، آپ اپنے جو فروعی اختلافات ہیں ان اختلافات پہ آپ عمل کریں، آپ عمل کریں، لیکن کلمے کی بنیاد پہ میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، یہ کہا جائے ان سے جو مسلمان جماعتیں ہیں جن میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو دینی دوستی کے ذریعے سے ایسے حلقے بنائے جائیں کہ ایک محلے میں، ایک گلی کے اندر، چاہے اس گلی میں کسی بھی جماعت کا بندہ رہتا ہو اپنا بھائی، اس بھائی کے ساتھ حلقہ قائم کیا جائے اور آپس میں مضبوط تعلق قائم کیا جائے، مل کے ساتھ میں بیٹھیں، اچھا ماحول بنائیں۔ ایک مقصد کہ اچھا ماحول فراہم ہو مسلمانوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، مسلمان نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ماحول سے بنتا ہے۔ اس لیے تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماحول سے 80% بنتا ہے اور اپنی انفرادی اور ذاتی محنتوں سے 20% بنتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہے گا تو ایک دن ضرور کش لگائے گا، بغیر لگائے گا نہیں رہ سکتا، یہ ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان ماحول سے بنتا ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، ضرور اس کے اندر تبدیلی آئے گی، ایک نہ ایک دن کیفیت آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ تو دینی دوستی کے ذریعے سے ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جس ماحول کے اندر ہمارے مسلمان جو دین سے دور ہیں وہ اس ماحول کا حصہ بنے، ان کو اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو، امت کا غم ان کے اندر آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق، اللہ کے نبی کا سچا تعلق ان میں پیدا ہو، اللہ کا سچا تعلق ان میں پیدا ہو۔ تو 3 کام اس عاجز نے بتائے دینی دوستی کے، کہ مسلمانوں کی دین بیزاری کو دور کیا جائے، اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، اور مسلمانوں کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ اچھا ماحول آپ خود دیکھ لیں، اس وقت جو ماحول ہمارا مسلمان، خاص طور پہ نوجوان بچوں کا جو چل رہا ہے، رات کو 2-2 3-3 بجے تک چبوتروں پہ گھر کے باہر کہیں مل کے بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے نا موبائل نکال کے PUBG کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں آن لائن پھر PUBG کھیلتے ہیں، اور رات بھر کھیل کے PUBG راتیں گزار دیتے ہیں، پوری رات کھیلتے ہیں PUBG۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، پوری رات عشاء کی نماز کے بعد PUBG کھیلنا شروع کیا اور فجر تک PUBG کھیلتے رہے، کیسا جنون، کیسی کیفیت۔ حالانکہ PUBG کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں شامل کی گئی تھیں جو انسان کے ایمان میں خطرہ پیدا کرنے والی ہیں، جیسے اس میں ایک پاور حاصل کرنے کے لیے بت کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، جا کے سر جھکاتے ہیں بت کے سامنے، اگرچہ کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے اس کے خلاف احتجاج کرنے کی وجہ سے یہ نکال دیا گیا گیم سے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور کبھی بھی کچھ بھی شامل کر سکتے، وہ رات بھر کھیل رہے ہیں۔ ہم سوچتے تھے کبھی کہ پہلے زمانے کے لوگ، ہمارے اکابر صحابہ پوری رات ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھتے تھے، کیسا پڑھتے ہوں گے، ان کو کیا مزہ آتا ہوگا۔ حضرت فاطمہ ایک سجدہ کر رہی ہیں تو ایک سجدے میں پوری رات نکل رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکمل قرآن ایک رکعت میں پڑھتے تھے رات میں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ساجد نے سنا کہ وہ رات میں مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور ایک آیت پڑھنا شروع کی ہے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا شروع کی عشاء کی نماز کے بعد۔ مؤذن دروازہ لگا کے باہر سے جا رہا ہے، جاتے جاتے قریب گیا ان بزرگ کے، تو اس نے سنا
کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ ملک کی، فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. یہ سورہ ملک کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس نے سن لیا، سن کے باہر نکل گیا، گھر چلے گیا، سو گیا دروازہ بند کر کے. فجر کے وقت میں آیا، مسجد کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بزرگ وہیں پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. قریب جا کے اس نے سنا تو وہی آیت پڑھ رہے تھے جو آیت رات میں جاتے ہوئے اس نے سنی تھی. فلما رأوہ زلفۃ، اور سینہ بھیگا ہوا ہے آنسوؤں سے اور داڑھی میں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ایک رات میں پوری رات ایک آیت ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے مزہ آتا ہے؟ اتنا مزہ کیسے ان کو آتا تھا؟ ہم یہ سوچتے تھے. لیکن جب PUBG کے دیوانوں کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ انسان کا دل جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ انسان راتیں گزار دیتا ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات گزار سکتا ہے انسان اگر دل لگا ہوا ہو. ہمارے نوجوانوں کا دل ادھر لگا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کی اس غفلت کو، بیزاری کو، دین سے دوری کو ختم کرنے کے لیے ان کو دینی دوستی کا حصہ بنایا جائے. ان علماء کرام کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، اللہ والوں کے صحبت یافتہ، ان کے صحبت میں رہنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ان کو ملے، یا پھر اس کے ذریعے سے وہ اللہ والوں کی صحبت میں براہ راست خود پہنچ سکے، زندگی کا حقیقی مقصد معلوم ہو، حقیقی مزہ ان کو نصیب ہو. یہ دینی دوستی کے ذریعے سے یہ عمل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ جہاں جہاں دینی دوستی کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ یہ کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، یہ فرق محسوس ہو رہا ہے. وہاں پہ قربانی کا مزاج بنے، دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج انسان کا بنے، کیفیت بنے انسان کی. تو جو حالات اس وقت آ رہے ہیں میرے بھائیوں، دینی دوستی کا کام مضبوط کریں گے. حالات تب بھی آئیں گے اس لیے کہ یہ حالات اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں، اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے. قیامت کے قریب میں ایسے حالات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بھیجے گا. حضرت مہدی اسی وقت آئیں گے جب مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہوگی، اور مسلمانوں کو اتنی ضرورت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے، الفاظ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین مسلمانوں پہ تنگ ہو جائے گی، جینا حرام ہو جائے گا. تنگ ہونے کا مطلب جی نہیں سکیں گے. تو وہ بے چین ہو کے نکلیں گے حضرت مہدی کو ڈھونڈتے ہوئے، اور مکے میں مدینے میں جا کے ان کو ڈھونڈ لیں گے، علامتیں ان کو دیکھ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بھی اسی رات میں خبر دے گا جس رات کی صبح میں مسلمانوں سے ان کا تعارف ہونا ہے. اسی رات میں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے تک ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. اور اس رات میں جب سوئیں گے تو امت کی ذبح حالی پہ، امت کی پریشان حالی پہ تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا. غم کی ایسی کیفیت اللہ کے محبوب کی امت کی ان کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ رات میں سو نہیں سکیں گے. کروٹ بدلیں گے، ایک کروٹ بدلیں گے اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت ان کے اوپر کھولے گا. دوسری کروٹ لیں گے اللہ دوسری صلاحیت کھولے گا. ہر کروٹ پہ اللہ نیا نیا ٹیلنٹ ان کے اندر ڈالتا جائے گا، صلاحیتوں سے بھرتا جائے گا ان کو. اور صبح میں جب اٹھیں گے تو وہ حضرت مہدی ہوں گے. وہ مہدی جو دنیا کو انصاف سے بھرنے والا ہے، وہ مہدی جس کا انتظار ہر مظلوم کر رہا ہے، اور اس کو انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تو حالات بدلیں گے، وہ آئیں گے تو ظالموں کو سبق سکھانے کا موقع ملے گا، وہ آئیں گے تو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے گا. وہ مہدی صبح میں وہ مہدی بن کے تیار ہوں گے. تو میرے بھائیوں، یہ حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں ہم اپنا ایمان بچانے کے قابل ہوں گے. دینی دوستی کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے قابل ہوں گے. شرک کی، ارتداد کی ایسی لہریں اس وقت چل رہی ہیں، اس کے اوپر اگر بات کریں گے تو ایک نیا موضوع ہے، الگ موضوع ہے. اس کے اوپر اگر بات کریں، جو اس وقت ارتداد مسلمانوں میں چل رہا ہے، جو ہماری مسلمان بچیوں کی اس وقت جو حالت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، درد بھرا موضوع ہے یہ. تو میرے بھائیوں، یہ عمل قربانی دینا پڑے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اسلام آیا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں نے قربانیوں کی ایسی داستان لکھی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ایسی داستان لکھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تھا، آپ کے اوپر راکھ ڈالی جاتی تھی، آپ کے چہرے پہ تھوکا جاتا تھا، اور آپ کے مبارک چہرے پہ پتھر مارے جاتے تھے. فرماتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کی یہ کیفیت ہے کہ چہرے پہ پتھروں کے نشان ہیں، چوٹوں کے نشان ہیں، خون بہ رہا ہے کہیں سے، اور چہرے پہ گرد و غبار ہے، کچرا ڈالا ہوا ہے، یہ وہ پتھر مارے ہوئے ہیں. اور اس حالت میں اب واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک 7-8 سال کی بچی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی کو دیکھا کہ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو آپ نیچے جھک گئے اور وہ آپ کے چہرے کو صاف کرنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیٹی، اپنے باپ کے ذلیل ہونے کا اور مغلوب ہونے کا خوف مت کر. وہ کہتے ہیں منیب غامدی رضی اللہ عنہ، میں نے کسی سے پوچھا بچی کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ زینب ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی زینب ہے. کیا تکلیف میرے بھائیوں، کیا قربانیاں آپ نے نہیں دی. سارا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے.
کل تک جو چاہتے تھے، کل تک جو آپ کے اوپر جانے نثار کرنے کو تیار تھے، آج وہ ہاتھوں میں پتھر لے کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ابو جہل نے 2 ٹیمیں بنائی ہوئی تھی، ایک ابو لہب کی ٹیم تھی، ایک ابو جہل کی۔ آپ باہر نکلتے، آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتے، وہ آپ کو مارتے جاتا اور لوگوں سے کہتے جاتا، اے لوگوں اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت سنو، فلا تطیعوہ فلا تطیعوہ، اس کی بات مت مانو، یہ کہتا جاتا تھا اور پتھر مارتے جاتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا کس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ جا کے کوئی سلوک کرے، کوئی بدسلوکی اس کے ساتھ کرے؟ اور ان میں سب سے ملعون عقبہ ابن ابی معیط اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے جا کے اپنی چادر کو بل دیتا ہوا جاتا ہے، جیسے رسی بنائی جاتی ہے، بل دیتا ہوا جاتا ہے اور سجدے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں سے ڈال کے وہ ایک پھانسی کا پھندا جیسا بناتا ہے اور آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، اور حرم میں جہاں آج مسلمان طواف کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کے محبوب کے مبارک جسم کو گھسیٹتا ہے۔ کیا قربانیاں نہیں دی میرے بھائیوں ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں ان سے افضل، مشرف، اشرف کوئی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے، عتبہ، معتب، عتیبہ، اور عتیبہ سے ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ نے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ طے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ جا کے محمد کو طلاق دو اور ان کے منہ پہ اگر نہیں تھوکو گے تو میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ دونوں میں سے عتیبہ ملعون وہ آیا، اللہ کے نبی بازار میں جا رہے تھے، آپ کا کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ تھوکا۔ اللہ اکبر! کس کا چہرہ میرے بھائیو؟ یہ مبارک چہرے پہ تھوکا اور تھوک کے اس کے بعد اس نے طلاق دی اور پلٹ کے جانے لگا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ کتنا ستایا ہوگا اللہ کے نبی کے دل کو، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دیجئے۔ ملک شام کے سفر میں ایک شیر آیا، سب کا منہ سونگتے سونگتے اس کا منہ سونگا، اس کے منہ کو سونگ کے پھر اس کی گردن کو اس کا نرخرا پکڑ کے دبا دیا، عتیبہ کا۔ اور یہ عتبہ اور معتب دونوں مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھیجا، میرے بھتیجوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ چچازاد بھائی تھے لیکن حدیث میں ایسے الفاظ ملتے ہیں، نہیں آپ کے بھتیجوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، آپ کے بھتیجوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ جا کے میدان عرفات سے پکڑ کے لائے، اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے کہ میں نے اللہ سے ان دونوں کو مانگا تھا کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں کیسا ظلم اللہ کے محبوب پہ کیا گیا۔ اسلام کوئی چیز، کوئی جماعت، کوئی تحریک بغیر قربانی کے پنپ ہی نہیں سکتی، بغیر قربانی کے وجود میں آ ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب کی قربانیاں کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ طواف کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ پیچھے بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے آپ ان کے سامنے سے گزرتے اس میں ابو جہل ہے، اس میں اسود ابن یغوث ہے، اس کے اندر بہت سارے عقبہ ابن ابی معیط ہے، امیہ ابن خلف ہے، اس کے اندر ولید ابن مغیرہ ہے، بڑے بڑے کافر اس میں موجود ہیں، ابو لہب ہے، اور وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے جیسے ان کے سامنے سے گزرتے وہ فوراً کہتے دیکھو دیکھو یہ نبی جا رہا ہے، دیکھو، اللہ اکبر، مذاق اڑاتے۔ اور ہنسی مذاق کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، لوٹ پوٹ ہو گئے، اتنا ہنستے، جیسے دوست ہنستے ہنستے ایک دوسرے دوست کی گردن میں یا پیٹ میں منڈی ڈال دیتا ہے، ویسی کیفیت ہو گئی۔ اللہ کے محبوب طواف کرتے رہے، چہرے کا رنگ بدلا۔ آپ ان کے قریب گئے اور قریب جا کے آپ نے ایک دم غصے سے کہا والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دنیا میں تمہاری گردنیں کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کیسے یہ جملے کتنی تکلیفوں کے بعد نکلے ہوں گے آپ کی زبان سے۔ صحابہ کا یہ حال، حضرت بلال کے حالات، واقعات پڑھیں آپ، کیا قربانیاں دی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے شروع میں اسلام قبول کرنے والے تھے ان پہ پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تپتی ہوئی دھوپ، شعلے مارتی ہوئی نیچے سے ریت، جس کے ذرے اتنے خطرناک کہ اگر وہ جسم کے کسی حصے پہ اڑ کے لگ جائیں تو اس حصے پہ چھالا آ جائے، ایسے ریت کے ذرے۔ اور وہاں ایک پستہ قد، چھوٹے سے قد والے دبلے پتلے
ایک غلام کو لایا جاتا ہے، صرف تہبند بنا ہوا ہے، اوپر کا جسم سارا کا سارا ننگا ہے، اور ان کو لا کے گھسیٹا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے اور مکے کی گلیوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس ریت میں لے جا کے لٹا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی دوپہر کی سخت دھوپ کے وقت میں مکے میں حرم میں عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ، اللہ ہم سب کو بار بار توفیق دے، وہاں جانا ہو تو کبھی ننگے پیر کسی دوپہر کے وقت میں کسی پتھر پہ باہر حرم کے حدود کے باہر آپ پیر رکھ کے دیکھیں، آپ کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ یقین مانیں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں پہ حضرت بلال حبشی کو صبح سے شام تک گھسیٹا جا رہا ہے اور سینے پہ چٹان رکھی جا رہی ہے، اور چٹان رکھ کے سینے پہ، اور اس سے کہا جا رہا ہے بلال محمد کے دین کو چھوڑو، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اور حضرت بلال ویسی کیفیت میں، کیا جذبہ، کیا کیفیت، کہتے تھے احد احد، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، امیر المومنین تھے اس وقت کی بات ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کہنے لگے اس مسند پہ آپ سے بہتر بیٹھنے کے لیے کوئی لائق نہیں ہے، آپ آئیے بیٹھیے سوائے بلال کے، یعنی بلال بیٹھ سکتے ہیں۔ تو حضرت خباب نے کہا بلال بھی نہیں، مجھے بلال سے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کہ بلال کی تو کوئی ہمدردی کرتا تھا، میری تو کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ پھر فرمایا میری کمر کو دیکھو، کپڑا ہٹا کے کمر دکھائی تو کمر پہ گوشت نہیں تھا، سفید دھبا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے باہر لے جایا گیا، آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر مجھے لٹا دیا گیا، اور ایک کافر آیا اور اس نے میرے سینے پہ پیر رکھ دیا تاکہ میں اٹھ نہ سکوں، حرکت بھی نہ کر سکوں۔ انسان تکلیف کی شدت میں حرکت کرتا ہے تو تھوڑی سی راحت ملتی ہے، وہ راحت بھی نہ ملے تو کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور میرے جسم سے جو چربی پگھلی وہ چربی آگ کے انگاروں پہ گری تو تب جا کے وہ انگارے بجھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ نے کیا تکلیفیں نہیں دی، کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی، کیا مصیبتوں کا، کتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کیا، تو قربانی دینا پڑتا ہے۔ یہ حالات گزر رہے تھے، ان حالات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے راستے کھولے، مدینے کے لوگوں کو اللہ نے متوجہ کیا۔ دینی دوستی کہاں سے نکلی ہے یہ عزیز اس کو بتا رہا ہے کہ مدینے کے لوگوں کو اللہ نے متوجہ کیا۔ 6 آدمی قبیلہ خزرج کے حج کے موقع میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے۔ 6 ساتھی تھے، اس میں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان 6 ساتھیوں کے سامنے آپ نے اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے ہم جا کے محنت کریں گے اور لوگوں کو آئندہ سال لے کے آئیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر دوبارہ آئے تو 12 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے، اور مدینے میں اسلام کا اتنا چرچا ہوا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ اسلام نہ پہنچا ہو۔ 12 ساتھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کی۔ اس قافلے کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ پھر موجود تھے۔ پھر تیسری مرتبہ یعنی نبوت کے 13ویں سال، آپ کی عمر 53 سال کی تھی، تیسری مرتبہ 75 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ تو عقبہ نام کی گھاٹی میں ملاقات ہوئی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ 75 افراد میں سے 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ جیسی شخصیت تھی، اس میں براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت تھی، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ پھر موجود تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ ملاقات ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد یہاں پہ جیسے بھی ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے ہیں، اگر تم اپنے ساتھ ان کو لے جانا چاہتے ہو تو وعدہ کرنا ہوگا تم سب کو کہ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو سارے ساتھی کھڑے ہو گئے، سب نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے۔ اور یہ انصار تھے، ان کو قیامت تک کے لیے انصار کا لقب ملنے والا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب کے وہ جانثار تھے کہ ان لوگوں نے اس وقت وعدہ کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں کٹ جائیں گے، تب کسی اور کو آپ کے قریب پہنچنے دیں گے، ورنہ اپنی زندگی میں ہم آپ کے قریب کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ اس میں ایک ساتھی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو الحیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ کل کے دن اسلام پھیل جائے گا اور آپ کو فتح نصیب ہوگی تو آپ پھر مکہ واپس نہ چلے جائیں، یعنی آپ چلے جائیں گے مکہ واپس، ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ تو آپ ایک دم مسکرائے
اور مسکرا کے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میری تمہاری جان میری جان، میری جان تمہاری جان، تم میرے ہو میں تمہارے ہوں. کیا الفاظ ہیں یہ، تم میرے ہو میں تمہارے ہوں، جن سے تم دوستی کرو گے ان سے میں دوستی کروں گا، جن سے تم جنگ کرو گے ان سے میں جنگ کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب یہ کہا تو سب ایک دم خوشی سے آگے بڑھے اور سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. سب سے پہلے پھر وہی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا ذمہ دار ان کو بنایا. پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب بنی اسرائیل دریائے نیل کو پار کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور جبرائیل میرے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی 12 نقیب مقرر کیے جائیں، لہٰذا میں تمہارے اندر 12 نقیب مقرر کرتا ہوں. اور پھر فرمایا میں اس کو نقیب بناؤں گا جس کی طرف جبرائیل اشارہ کریں گے، اور حضرت جبرائیل اشارہ کر رہے تھے اسعد ابن زرارہ ان کو نقیب بنایا جائے، سعد ابن ربی ان کو نقیب بنایا جائے، حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو نقیب بنایا جائے. وہ اشارہ کر رہے ہیں تو جبرائیل کے اشارے پہ 12 نقیب مقرر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 افراد کو 12 زیادہ زور سے بول رہا تھا بیچ میں اس لیے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 افراد کو 12 نقیبوں میں تقسیم کر دیا. 6 تقریباً ساتھی ملتے ہیں ایک ایک نقیب کو، اور آپ نے فرمایا کہ ان نقیبوں کے تحت میں تمہیں رہنا ہے اور رہ کے کام کرنا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں اسی کانسیپٹ کو دینی دوستی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 10 ساتھیوں کا حلقہ ہو اور اس کے اوپر ایک نقیب ہو، وہ نقیب ان کی نگرانی بھی کرے، ان کی اصلاح بھی کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی ذہن سازی کرے، ان کا مزاج بنائے. پھر دینی دوستی کے جو نتیجے ہیں میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات دینی دوستی کے جو نتائج ہیں یعنی دینی دوستی کے جو اثرات ساتھیوں پہ پڑ رہے ہیں یا جی اس کو مختصراً بتا دے گا کہ دینی دوستی کے ساتھیوں پہ الحمدللہ بہت بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں. نوجوان ساتھیوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ان کے اندر بہت زبردست تبدیلی آ رہی ہے، آپس میں بے انتہا محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس عاجز نے بہت سارا وقت گزارا ہے کریم نگر کے اندر اور اللہ رب العزت نے ایک زمانے میں مقبولیت بھی دی تھی نوجوانوں کے اندر. وہ اس اعتبار سے کہ جب نوجوانی کا میرا شروع کا دور تھا تو میں نوجوان بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گراؤنڈ پہ جاتا تھا اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا. میں بھی مارتا تھا چھکے ان کے ساتھ، تو وقت ان کے ساتھ بہت اچھا گزرتا اور نوجوان بھی قریب آ گئے. پھر اس طریقے سے اصلاح ہوئی کہ گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نوجوانوں میں ایسا شوق ہوا کہ وہ کھیلنا چاہتے تھے. تو ہم لوگوں نے پھر شرط لگا دی کہ گراؤنڈ پہ صرف وہی بچہ ہمارے ساتھ کھیلے گا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. تو الحمدللہ 40-50 بچے ایک ایک وقت میں ایسے آتے تھے جن کی ان سے پہلے نماز ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بچے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور گراؤنڈ میں آ کے کھیلتے تھے اور بے انتہا محبتیں. پھر دین جہاں پہ بیچ میں آتا ہے وہاں پہ محبتیں خود بخود آتی ہیں. دین کی بنیاد پہ جو محبت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. دنیاوی غرض سے جو محبت ہوتی ہے وہ اغراض کے ساتھ، اغراض کے مکمل ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن دین کی بنیاد پہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ محبتیں پائیدار ہوتی ہیں. بہرحال بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت اچھے انداز سے رہتے تھے، لیکن جیسی محبت دینی دوستوں کے ذریعے سے ملی ہے ویسی محبت نہیں ملی. دینی دوست آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے. ملاقات ہو کے اگر 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو بے چین ہو کے فون کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنا ہے اور میرا بھی دل ان سے ملنا چاہتا ہے. یہ میری کیفیت بتا رہا ہوں، ہر نقیب کی یہی کیفیت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت بہانوں سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، گزارتے بھی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے شروع میں نقیب کو خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی جیب سے، پھر اس کے بعد جب ان کا ذہن بنتا ہے تو پھر وہ خرچ کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس خرچ کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کی نسبت سے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں اس کی مہمان نوازی مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کا ایک وقت کا کھانا میری طرف سے جنت میں. جب یہ چیزیں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں پھر ایسا خرچ کرتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک ہمارے حلقے کے ایک دینی دوست کے قریبی رشتہ دار یتیم بچی کا نکاح ہوا. اس نکاح کے اندر خرچہ ہوا تقریباً 1.5 لاکھ روپے. صرف ہمارے حلقے کے ساتھیوں نے مل کے وہ پورا کیا. صرف حلقے کے ساتھیوں نے 1.5 لاکھ روپے کا انتظام کیا اور ایسا زبردست انتظام کیا کہ شاید ان کے اپنے قریبی بہت زیادہ شاید وہ بھی نہ کر سکے ویسا ایسا انتظام کیا. کہاں سے کیوں دیتا ہے کوئی کسی کو اتنا پیسہ؟ میرے بھائیو یہ دینی دوستی کی برکتیں ہیں، دینی دوستی کی برکتیں ہیں.
ہر طرف کا، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی دین دوستی کا یہ نظام اگر پھیلے گا، آپ سوچئے یہ محبتیں اگر مسلمانوں کے درمیان پھیلیں گی تو مسلمان کل کے دن اس کے گھر کے بازو والے پہ اگر ظلم کیا جائے تو وہ خاموش رہے گا؟ کسی ایک مسلمان پہ ظلم ہوگا تو وہ خاموش بیٹھے گا اپنی جگہ پہ کہ بھئی یہ آگ میرے گھر میں نہیں لگی، میری دہلیز تک نہیں آئی، آئے وقت دیکھیں گے؟ ایسا سوچے گا کوئی مسلمان؟ نہیں سوچ سکتا. میرے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ آگے بڑھے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ جتنے ہاتھ پیر مار سکتا ہے مارے گا، وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارے گا. پھر میرے بھائیوں حالات بگڑیں گے تب بھی جو ہے نا ایک ساتھ مل کے جو سہ سکتے ہیں وہ اکیلا بندہ نہیں سہ سکتا. ایک ساتھ مل کے جو مقابلہ کر سکتے ہیں وہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہترین عمل، بہترین نظام، بہترین کوشش، بہت کم وقت کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں اور بڑے نتائج جو مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ واقع یہ دینی دوستی کے فائدے ہیں جو اس وقت ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. چند نوجوان بندے مل کے بڑے کام کرتے ہیں دینی دوستی کے تحت میں، مل کے محنتیں کرتے ہیں، مل کے غریبوں کی خدمت. ایک عمل بتا کے بات ختم کرتا ہوں اپنی. دعوت کا عمل دینی دوستی کا ایک حصہ ہے کہ وہی جو شروع میں نے بات کی تھی کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو جیسے پہنچانا تھا ویسے نہیں پہنچا سکے. بہت سارے ہمارے برادران وطن کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ مسجد میں جا کے مسلمان کرتے کیا ہیں، مسجد میں جا کے کیا کرتے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر صرف حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف اٹیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ. اور ہم نے کبھی ان کو مطلب نہیں سمجھایا کہ یہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ فکر تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی تھی. بہت بڑی شخصیت ہمارے ملک کی جب وہ دعوت کا کام کرتے تھے غیر مسلموں میں، برادران وطن میں، تو اس وقت دیکھ کے دل بہت تڑپتا تھا. تو دینی دوستی کے ذریعے سے موقع ملا، وہ عمل ہمارے پاس بھی شروع ہوا. حیدرآباد سے کچھ ساتھی ہمارے پاس بھی آ کے اتوار کے دن آ کے ٹریننگ دیتے تھے، مختصر سی ٹریننگ، اور اس کے ساتھ لے کے باہر نکلتے تھے اور باہر لے جا کے عملی طور پہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ان کو بولنا نہیں کہ تم یہ قبول کرو، بس جا کے بولنا کہ بھئی تم ایک ہی رب کو مانتے ہیں، تم الگ نام سے پکارتے، ہم الگ نام سے پکارتے، اور وہ ایک ہی رب ہے، الگ رب نہیں ہے. اگر تمہارا رب الگ ہوتا، ہمارا رب الگ ہوتا تو ہم لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تھے. ہمارے ہاتھ ایک جیسے ہیں، ہماری ناک ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، تمہارے رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہے، ہماری تمہاری تقاضے اور ضروریات بھی سیم ہیں. بھوک لگتی ہے تو ہم بھی کھاتے ہو، تم بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بھی پیاس لگنے پہ پانی پیتے ہو، ہم بھی پیتے ہیں، سیم ہے ہم. اگر الگ کمپنی کے پروڈکٹ ہوتے ہم تو الگ ہوتے. جیسے نوکیا کی بیٹری سیمسنگ میں نہیں لگ سکتی، اس قسم کا کانسیپٹ تھا. تو بہت اچھے انداز میں یعنی اپیل کرنے والا کانسیپٹ تھا یہ. تو بہرحال اس عاجز بھی شریک ہوا اس کے اندر، اور ساتھ میں بھی گیا. تیلگو نہیں آتی اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرے، یہ میری غلطی ہے. تو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرے، حالانکہ یہ ہمارے علاقے کی زبان ہے تو سیکھنا چاہیے. مگر شروع سے ایسا بودھ ہوا اس سے کہ کوئی بات بھی کرتا ہے تیلگو میں تو لگتا ہے کہ مار رہا ہے، پتھر لے کے، ایسی کیفیت تھی. بہرحال گئے تو ساتھیوں میں سے جن کو تیلگو آتی تھی وہ زبردست انداز میں بات کرتے تھے. رستے میں جا رہے ہیں، کس کو بھی پکڑ کے بھائی 2 منٹ بات کرنا ہے، اور بات کر کے ان کے سامنے توحید کا یہ ایک نظریہ ان کے سامنے پیش کر کے چلے جاتے تھے. ان کو بولتے تھے کہ بھائی رام چندر جی جو ہے نا وہ بھگوان نہیں تھے، وہ کسی اور کی مانتے تھے. پھر وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے کہ سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ تیر چلانے کے لیے کمان یعنی تیر کمان اٹھاتے تھے تو وہ گیان کرتے تھے کسی کا. اگر وہ خود بھگوان ہوتے تو وہ کس کا گیان کر رہے تھے؟ پھر اس انداز سے سمجھاتے تھے، یعنی لاجیکل بات اس قسم کی باتیں تھیں. تو وہ تیلگو میں ہمارے ساتھی بولتے تھے، اس عاجز کو موقع نہیں ملتا تھا بولنے کا. وہ کیا بول رہے ہیں وہ تو معلوم تھا، اس لیے کہ میں بھی اردو میں رٹ کے گیا تھا. میں بھی 2-3 اشلوک تھے وہ بھی رٹ لیے تھے. ایک جگہ پہ ایک اینٹوں کے بھٹے پہ پہنچے تو وہاں پہ ہندی بولنے والے ساتھیوں کا آمنا سامنا ہوا. وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے. وہاں کے سپروائزر سے بات کی ہم نے کہ تھوڑی دیر ان سے بات کرنا ہے، اچھی بات کرنا ہے، تو وہ خوش ہو گیا. وہ بھی برادر وطنی تھا. بہرحال ان کے سامنے کھڑا کر کے ان کے سامنے بات کی. مردوں کو بھی ٹھہرا کر لیا، عورتوں کو بھی ٹھہرا لیا. وہاں پہ عورتیں بچوں کو لے کے ٹھہر گئیں. دن بھر کے تھکے ہوئے، ایک عجیب منظر، غروب کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اور ان کے تھکے ماندہ چہرے، اور ان کے سامنے میں اردو کے اندر تقریر کر رہا ہوں 10 منٹ کی، اور 10 منٹ میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے قسم کھا کے اگر بولوں تو میں حادث نہیں ہوں گا. جو سکون وہ تقریر کر کے ہوا وہ ویسا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا. ایسا لگا کہ اللہ کی توحید میں زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی کام کر رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. پہلی مرتبہ جو اصل کام ہے، جو کرنا چاہیے ہمیں یہاں رہتے ہوئے،
پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، ایک ایسے شخص کو میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں کہ جو ایسی زندگی گزارے گا تو جہنم میں جائے گا. میں بول رہا ہوں، وہ سن رہے، غور سے سن رہے، سمجھ بھی رہے بات کو. اور اس کے بعد گھر واپس آیا تو جو سکون تھا وہ سکون میرے چہرے پہ تھا. میری اہلیہ نے مجھے دیکھ کے کہا کہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ، کیا ہوا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ تو جب خوشی خوشی میں نے سارا سنایا اور بتایا کہ ایسا سکون کبھی نہیں ملا جیسا سکون آج مل رہا ہے، کہ ان کے سامنے کم سے کم توحید کا پیغام تو میں نے رکھ دیا. کل اتنا تو کہہ سکتے کہ اے اللہ کوشش تو کی تھی، ایک آدھا مرتبہ تو گیا تھا. میرے بھائیو، یہ دینی دوستی کے ذریعے سے یہ عمل، اور الحمدللہ بہت سارے ساتھی گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بعض ساتھیوں کی کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور الحمدللہ اللہ نے جانوں کو جہنم سے بچا بھی لیا. فی الحال کے حساب سے اسلام کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ساتھیوں کی محنتوں سے. میرے بھائیوں، بہت بڑا کام ہے دینی دوستی کا، اور اس وقت ایسا کام ہے کہ جو مسلمان خاص طور پہ ہمارے دین سے دور اور بیزار ہو چکے ہیں انہیں قریب لانے کا کام ہے. یہ درد والا کام ہے، یہ طلب والا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو کام انبیاء اپنے سینوں میں جو درد لے کے آتے تھے، راتوں کو تڑپ رہے، بے قرار ہو رہے، بستر پہ آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے، سجدے میں سر رکھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سر اٹھا نہیں رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو ایسے رو رہے گھٹ گھٹ کے جیسے ہانڈی پکنے کی آواز آتی ہے، ویسی آواز آپ کے سینے سے آ رہی ہے. جو درد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، انبیاء کا تھا، میرے بھائیوں اس غم کو کسی قدر ذرے کا بھی 1000واں حصہ کہہ لیجئے محسوس کرنے کا نام ہے دینی دوستی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آنے والے حالات کا بہترین طریقے سے سامنا کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کام کو قبولیت عطا فرمائے، اور اس کام کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے اور جس قسم کے افراد چاہیے اللہ ویسے افراد عطا فرمائے، یا ہمیں ویسے افراد اللہ بنا دے اور ہم سے اللہ کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.